میرے آقا کس کے لیے تکلیفیں اٹھائی؟ یہ کوئی یتیم نہ کہہ دے کہ میں یتیم تھا، میں نے یتیمی کا صدمہ برداشت کیا. میرے آقا نے یتیمی کا صدمہ برداشت کیا، اور میرے آقا ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے چاہتے تھے. میرے آقا نے اپنی امت کا ہر درد خود فیل کیا ہے، خود سمجھا ہے اس درد کو. میرے آقا کو اللہ نے کیا نہیں دیا تھا. میرے آقا چاہتے ایک مرتبہ کر کے بھی دکھایا آپ کے معجزے سے. ہر نبی کو تو اللہ نے ایک ایک دو دو معجزے دیے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، سراپا معجزہ. ایک عربی آیا، کہنے لگے یا مصطفیٰ، ہند کافر غیر مسلم، ایک عربی. جب حضور پاک کی باتیں دور دور جانے لگی تو لوگ آتے پوچھتے، تو پھر دیکھ کر ایمان لاتے تھے نا، دیکھ کر کہ کچھ دکھاؤ کچھ دکھاؤ. ایک عربی آیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، صحیح میں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے کچھ دکھائیے، مجھے کچھ معجزہ دکھائیے، مجھے کچھ چمتکار دکھائیے، مجھے کوئی معجزہ دکھائیے. میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بول کیا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ کون بول سکتا ہے؟ کون بول سکتا ہے؟ جو سب کچھ کر سکتا ہے. جو ہم دکان پہ جاتے ہیں نا ڈریس خریدنے کے لیے، عورتیں نا، عورتوں کو ڈریس سب سے زیادہ پسند رہتے ہیں. ڈریس خریدنے جب جاتی ہیں عورتیں، اللہ خریدنا تو ایک ہوتا ہے لیکن پوری دکان دیکھ لیتی ہے وہ. بھیا اور دکھاؤ، بھیا اور دکھاؤ، بھیا اور دکھاؤ، اور دکھاؤ کے چکر میں پھر وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا. اب نہیں ہے، اسٹاک ختم، کل آنا نیا اسٹاک آئے گا، پھر دیکھیں گے، اگر پسند نہیں ہے تو ختم. وہ یہ نہیں بولتا کیا چاہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اعرابی سے کیا چاہتا ہے؟ کہا میں جو کہوں گا آپ کرو گے. کہا تو بول. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دور جو ایک درخت کھڑا ہے نا، دور، وہ درخت کو اپنے پاس بلا لو. آپ نے دیکھا کہ کبھی درخت آتے ہوئے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دور جو درخت کھڑا ہے لہلا رہا ہے، اس کو اپنے پاس بلا لو اگر آپ اللہ کے نبی ہو. میرے مصطفیٰ نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جا، چل جا. کہاں؟ بولے میں جاؤں. کہاں تو جا؟ چل جا. بولے میں جاؤں. ہاں جا. میرے جانے سے آ جائیں گا؟ کہاں جا. بڑا تعجب. یہ نہ دیکھ، یہ نہ دیکھو جانے والا کون ہے، یہ دیکھو بلانے والا کون ہے. کیا کہوں؟ اس نے کہا کیا کہوں؟ کہا اتنا کہنا اللہ کا نبی تجھ کو بلاتا ہے، تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گیا اعرابی درخت کے پاس اور درخت سے کہا اے درخت، اے شجر، چل تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ درخت یوں ہوا، اس کی جڑیں اکھڑی، یوں ہوا اس کی جڑیں اکھڑی، یوں ہوا، یوں ہوا، جڑیں اکھڑی، جڑوں سے چلتا ہوا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آیا اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لیا، اعرابی نے دیکھ لیا، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا یا مصطفیٰ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اسی وقت کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن گیا، صحابی رسول. پھر وہ جو درخت آیا تھا نا، وہ تو ابھی کھڑا ہی تھا ادب سے. کبھی دیکھا ہے کیا کسی درخت کو اکھڑنے کے بعد کھڑا دیکھا ہے کیا؟ آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے. یہ پوائنٹ مجھے ابھی ملا ہے، اس کے پہلے بھی میں نے بیان کیا، یہ پوائنٹ میرے پاس نہیں تھا، ابھی اچانک میرے ذہن میں آیا کہ جتنی آندھی اور طوفان میں درخت اکھڑتے ہیں نا جڑ سے، کیا ہوتے ہیں؟ دھڑام سے گر جاتے ہیں، دھڑام سے گر جاتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کے پاس آیا ہوا درخت کو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں چل جا، واپس اپنی جگہ پر چلے جا.
اس نے تو صرف بلانے کا کہا تھا. میرے مصطفیٰ نے اکھڑے ہوئے درخت سے حکم کو حکم دیا، جا واپس اپنی جگہ پر جا کر پیوست ہو جا. وہ اپنی جگہ پر گیا اور اسی جڑ میں جہاں سے نکلا تھا اسی زمین میں پھر سے پیوست ہو گیا. اور پیوست ہو کے کیا کیا؟ پیوست ہو کے پھر وہ یہ دیکھو درود پاک پڑھ گیا اس کا. اس کو درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ زمین میں جا کے پیوست ہو گیا اور لہلہانے لگا. سبحان اللہ، لہلہانے لگا. اب یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے اتنے درختوں کو آندھی میں اکھڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جو درخت اکھڑتے ہیں نا وہ زمین پہ دھڑام سے زمین دوست ہو جاتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کا بلایا ہوا درخت گرا نہیں. تو بات سمجھو، وہ آندھی طوفان سے اللہ کے جلال سے اکھڑا نہیں تھا، وہ اللہ کے حبیب کی اطاعت میں چلتا آیا تھا، اللہ کے حبیب کی محبت میں آیا تھا. تو جو اللہ کے حبیب کی محبت میں آتا ہے، جو اللہ کی حبیب کی محبت میں رہتا ہے، وہ اکھڑتا بھی ہے، اکھڑتا نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ گرتا نہیں ہے. اس کو گرنے نہیں دیتے آقا، وہ لہلاتا رہتا ہے. اس کو ساری دنیا مل کے گرانے کی کوشش کرے نا، جو نبی کا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. جو حضور پاک سے محبت کرنے والا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. کسی نے کیا خوب لکھا ہے نا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. تو میرے آقا کی محبت اگر ہوگی نا تو کوئی عذاب نہیں آ سکتا. میرے آقا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا 2 چیزیں ہو اور 2 تم کو دوں، ایسا ہو نہیں سکتا. کیا؟ ایک توبہ ہو اور میں عذاب بھیجوں. تم توبہ کرتے ہو، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہو، قصد کرتے ہو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرتے جانا، استغفار استغفار، اور پھر گناہ کرتے جانا. اس کو توبہ نہیں بولتے. یہ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ مذاق اڑانا ہے، اللہ کی رحیمی کا مذاق اڑانا ہے. گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، توبہ 100 بار استغفار، 100 بار استغفار. وہ توبہ نہیں ہے. توبہ پہ جب تک ندامت کا تالا نہ لگ جائے تب تک توبہ نہیں ہے. یہ کام آپ نہیں کریں گے، یہ کام اب نہیں ہوگا، اس کو توبہ بولتے ہیں. اللہ فرماتا 2 چیز ہو اور 2 چیز میں تمہیں دوں، ایسا ہو نہیں سکتا. کون سی؟ اگر تمہارے بیچ تم توبہ کرنے والے ہو، سچے دل سے توبہ کرنے والے ہو، اور میں عذاب بھیجوں، ایسا ہو نہیں سکتا. اور دوسرا تم میں میرا محبوب ہو اور میں عذاب بھیجوں، ایسا ہو نہیں سکتا. سمجھ میں؟ محبوب تو ہے، ہمارا کلمہ ہے والا ہے، ہمارا عقیدہ ہے والا ہے. کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور ہے کا مطلب کوئی ڈکشنری میں نہیں ہوتا. دنیا کی کسی ڈکشنری میں ڈھونڈ لو آپ، ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے، نیٹ پر سرچ کرو ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پریزنٹ ہے، جو آ جا سکتا ہے، جو چل پھر سکتا ہے، اس کو ہے بولتے ہیں. اور میرے آقا ہے، اس لیے ہمارا کلمہ سچی میں ہے. ہم کلمے والے ہیں، ہم منافق نہیں ہیں. ہم اللہ کو بھی ہے مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی ہے مانتے ہیں. رسول ہے تبھی تو ہم زندہ ہیں. ایک لمحے کو باہر گئے دنیا سے تو دنیا رک گئی. تو رسول ہے، وہ آنکھ والوں کو دکھتے ہیں. جن کی آنکھیں گناہوں سے لبریز ہیں ان کو کیا دکھیں گے؟ جو آنکھ والے ہوتے ہیں نا، جو حضور کو چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کا تو حال یہ تھا. ہمارے اکابرین، کہ کوئی حدیث اگر سمجھ میں نہیں آتی کہ حدیث ضعیف ہے یا اس کی راوی صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اسی وقت سوچتے اور اسی وقت حضور پاک ڈائریکٹ آ کر ان کی اصلاح کر کے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو جہاں تک ہوتا ہے وہاں تک دیکھتا ہے. میرے آقا کا ایک اور معجزہ بتاتے ہوئے بیان کو پھر ختم کرتی ہوں. معجزے تو اتنے ہیں کہ ساری رات، سارا دن، ساری رات کیا ساری زندگی ختم ہو جائے نا تو میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی شان، میرے آقا کے معجزے
بیان نہیں ہو سکتے، میری اوقات نہیں ہے، ایک ذرہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ جو تھے نا، یعنی سب سے بہترین شوہر تو بولتے ہیں ابو طلحہ، اور سب سے بہترین بیوی اگر کہی جائے تو ام سلیم تھی۔ مکے والے مدینے والے ان کو سب سے بہترین مانتے تھے، کہ کیا محبت ہے دونوں میں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے فرزند تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب صحابی رسول اور صحابیہ کی بات بتا رہی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، بچپن کے زمانے میں ام سلیم جو تھی آپ کی امی، آپ کی والدہ، انہوں نے چھوٹی سی عمر میں حضرت انس کو میرے آقا کے غلاموں میں شامل کر دیا تھا، اور لیا کے حضور پاک کے کاشانے میں چھوڑ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب بھی کوئی کام ہونا اس انس سے کرایا کرو، جو سودا لانا ہے، کچھ کام کرنا ہے تو انس کو بتا دو، انس آپ کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو وقف کر دیا، سبحان اللہ، کیا کیا جوڑا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت انس کو حضور پاک اتنی محبت کرتے کہ اچھے اچھے ناموں سے، ایک بوٹی تھی جو پہاڑوں پہ ملتی تھی جس کو حمزہ بولتے تھے، حضرت انس وہ بوٹی توڑ کر لاتے، اور جب وہ بوٹی توڑ کے آتے تو میرے آقا بڑے پیارے پیارے ناموں سے پکارتے تھے صحابیوں کو بھی، فرماتے ابو حمزہ، اے بوٹی کے باپ، اے حمزہ کے باپ، کبھی دو کانوں والا کہہ کے پکارتے، کبھی انیس کہتے، الگ الگ ناموں سے میرے آقا حضرت انس کو پکارتے، اور حضرت انس فرماتے میں نے 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھ کو چھڑکا ہو، ایک مرتبہ بھی۔ ایسے حسن اخلاق کے مالک میرے آقا، کہ کبھی کسی کو جھڑک کے بات نہیں کی، کسی کو ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ میری امی نے ہاں ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ صحابی اور رسول اور کئی بڑے اکابرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں نا، ابھی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو جب محبت میں آنسو نکلتے ہیں نا، اس کو پوچھا نہ کرو، اس کو اپنے رخسار میں مل لیا کرو، اپنے چہرے پہ اس آنسوؤں کو مل لیا کرو کہ یہ آنسو بڑے قسمت والے ہیں جو اللہ کے رسول کی محبت میں نکلے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا، مدنی آقا، سونے آقا کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے راوی ہے کہ جب حضرت زینب بی بی زینب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک کا نکاح ہوا، تو حضور پاک کے کاشانے پہ میری امی ام سلیم، کون؟ میری امی ام سلیم نے کیا کیا؟ کھجور، پنیر اور گھی کے ساتھ ایک حلوہ تیار کیا۔ کیا کیا؟ کھجور، پنیر اور گھی یہ ملا کے ایک حلوہ تیار کیا، اور حلوہ تیار کر کے کیا کیا؟ پیالے میں بھرا، اور اپنے بیٹے حضرت انس کے ہاتھوں حضور پاک کی بارگاہ میں کاشان نبوت میں بھیجا، اور اپنے بیٹے حضرت انس سے کہلا بھیجا کہ انس، تم جب کاشان نبوت میں جاؤ، حضور پاک، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، تو سب سے پہلے کیا کہنا؟ میری امی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ام سلیم نے آپ کو کیا کیا ہے؟ سلام بھیجا ہے، سلام عرض کیا ہے، ان کا سلام قبول کریے۔ دوسرا، یا رسول اللہ، یہ جو حلوہ بھیجا ہے نا بہت تھوڑی تعداد میں، یہ حلوہ جو بھیجا ہے نا ایک دم تھوڑا سا ہے، ہماری جانب سے گفٹ، آپ قبول کیجئے یا رسول اللہ، اور ہمارے حق میں دعا کیجئے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت انس، میں نے یہ تینوں باتیں حضور پاک کو جا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی، اور وہ پیالہ جو تھا حلوے کا، وہ پیالہ بھی لے جا کے پیش کر دیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب وہ کھجور، گھی اور پنیر سے بنا ہوا ام سلیم نے پیالہ بھیجا، حلوہ، تو میرے آقا نے وہ حلوہ دیکھا، مسکرا دیے، اور ارشاد فرماتے ہیں انس جاؤ، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، سب کے نام گنائے،
ان کو جا کر دعوت دے آؤ کہ کاشان نبوت میں تمہیں دعوت ہے، جاؤ۔ اور سنو، کتنے سارے تو نام گنائے، اور پھر سنو اے انس، راستے میں جتنے ملتے جائیں نا ان سب کو بھی دعوت دے دو، جتنے ملتے جائے اتنوں کو بھی دعوت دے دو۔ کہتے میں گیا، سب کو دعوت دی، جتنوں کے نام گنائے تھے ان کو تو دی، ساتھ میں جتنے راستے میں ملے ان کو بھی دی۔ راوی ہے کہتے میں جب واپس آیا، تھوڑے سے ٹائم میں تو واپس آ گیا تھا نا دعوت دے کے، جب میں دعوت دے کر واپس آیا تو دیکھا کاشان نبوت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کم و بیش کتنے ہوں گے؟ بولے کم و بیش کم سے کم 300 لوگ تھے، 300 لوگ، 300 مہمان حضور کے کاشانے میں جمع تھے۔ اور حلوہ کتنا تھا؟ ایک پیالہ حلوہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ پیالے کو اپنے سامنے رکھا، اس پہ اپنے رحمت للعالمین دست شفا اپنے ہاتھ، رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھ اس پیالے کے اوپر یوں رکھے، ابھی جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا، جو اللہ نے چاہا وہ پڑھا، پیالہ سامنے، کھانا سامنے رکھ کے پڑھا۔ یہ جو منافقین بہت تانے دیتے ہیں نا، کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے، کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے، یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا نے کھانے کا پیالہ، حلوے کا پیالہ سامنے رکھا، اپنے دست قدرت، اپنے دست رحمت اس پہ رکھے، اور پھر جتنا اللہ نے چاہا وہ کلام آپ نے پڑھا، اس میں پھونکا، دم کیا یا پڑھا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں انس 10 کو بھیجو، حلوہ کھانے کے لیے کتنوں کو بھیجو؟ 10 کو بھیجو۔ 10 بیٹھتے چھک کر حلوہ کھاتے، اس طریقے سے 300 لوگوں نے کھا لیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں انس اب وہ پیالہ وہاں سے اٹھا لو، انس اب وہ پیالہ وہاں سے اٹھا لو۔ حضرت انس راوی ہے، میں تعجب میں تھا جب میں نے پیالہ اٹھایا کہ جب میں لایا تھا تب حلوہ زیادہ تھا، یہ ابھی زیادہ ہے۔ 300 لوگ حلوہ کھا چکے، حلوہ جیسا کا ویسا۔ اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، اور جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، ویسا نہیں کوئی۔